سب سے زیادہ احسانات ماں باپ کے ہوتے ہیں اللہ کے بعد. کس کے ہوتے ہیں؟ ماں باپ. تو بڑھاپے میں ماؤں کو کون سنبھالتا ہے؟ اسٹیٹ. اولاد نہیں سنبھالتی. کیا اسٹیٹ نے پیٹ میں رکھا ہے 9 مہینے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بولو نا. نہیں. تکلیف سے جنا اسٹیٹ نے ہے، ریاست نے ہے بھائی، حکومت نے ہے. 2 سال چھاتیوں سے دودھ کس نے پلایا؟ ماں نے. اس ماں کے حقوق بولو نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا کہ میں نے انسان کو ایک پانی کے قطرے سے، غلیظ پانی سے پیدا کیا، احسانات کے سمندر میں ڈبو دیا. تو ان میں 2 طرح کے انسان بنے، اما شاکرن، کچھ شکر گزار. ان پر جب نعمت دو گے تو وہ آپ کی نعمتوں میں کا شکر ادا کریں گے. اور کچھ کیا بن گئے؟ ناشکرے. جو ناشکرے تھے ان کو اللہ نے کافر کہا، جو شکر گزار تھے ان کو اللہ نے مومن کہا، مسلم کہا. تو آج انسانیت سے 2 بڑی مسٹیکس ہوتی ہیں شکر گزاری کے معاملات میں. جس کا احسان زیادہ ہے اس کا زیادہ شکر ادا نہیں کیا جاتا، بلکہ جس سے ہماری ضرورت زیادہ پڑتی ہے اس کا شکر زیادہ ادا کیا جاتا ہے. ہماری ضرورت جس سے زیادہ پڑتی ہے نا، جو مادہ پرست دنیا ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ آپ اگر اس کے احسان کا بدلہ ادا کریں گے تو آپ کو آئندہ مزید فائدہ ہوگا، تو وہ بدلہ ادا کرتے ہیں. کسی کمپنی میں کسی مینیجر نے کمپنی کو ترقی دے دی تو وہ اس کی قدر کرتے ہیں. اس کی کیا کرتے ہیں؟ قدر کرتے ہیں. بھائی اس کو ترقیاں دو، اس کو ایوارڈ دو. کسی سائنٹسٹ نے کوئی بڑی خدمت کر لی، اس کو ایوارڈ دو تاکہ لوگوں میں یہ خدمت کا جذبہ پیدا ہو. بھائی یہ جو آپ اس کو ایوارڈ دے رہے ہو اس کا تو آؤٹ پٹ آپ کو دنیا میں مل جائے گا. تو اللہ ہم سے جو شکر چاہتا ہے کہ آپ نے کون سا شکر ادا کرنا ہے، وہ شکر جس شکر کے پیچھے کوئی مادی مفاد بولو نہ. میں گاڑی اردو تو استعمال نہیں کر رہا نا. وہ شکر اللہ ہم سے چاہتے ہیں جو خالصتاً شکر برائے شکر ہو، جس کے پیچھے آپ کا کوئی مادی فائدہ نہ ہو. یہ شکر ہوتا ہے سب سے پہلے اللہ کا، اس کے بعد والدین کا، اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کا. کیونکہ قریبی رشتہ داروں کے احسانات بھی دوسروں کی نسبت زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ کہیں گے کہاں ہوتے ہیں؟ ہمارے کسی ریلیٹو نے آج تک ہم کو 1 ٹکا نہیں دیا. بھائی ٹکا نہیں دیا، لیکن رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ ان کی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کا روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ نہ کرے، اور آپ پڑے ہوئے ہو، تو لوگ سب سے پہلے کس کو فون کریں گے ہاسپٹل لے جانے کے لیے؟ ایمبولینس کو تو کریں گے ہی، لیکن جو تلاش کریں گے اس کا کوئی والی وارث ہو تو سب سے پہلے کس کو فون کریں گے؟ دوست کا نمبر بھی ہے، سگے بھائی کا نمبر بھی ہے، تو کس کو فون کریں گے؟ بولتے کیوں نہیں؟ بھائی. استاذ کا نمبر بھی ہے، بھائی کا نمبر بھی ہے، تو اس ٹیچر کو فون کریں گے بھائی کو کریں گے؟ بولیں گے یار ٹیچر سے بڑا. پیر و مرشد کا نمبر بھی ہے، سگے بھائی کا نمبر بھی ہے، تو کس کو فون کریں گے؟ سگے بھائی. اس کا مطلب یہ چیز طے شدہ ہے بھائی، آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو سب سے بڑی ذمہ داری کس کے کندھوں پہ آتی ہے؟ بھائی کے کندھوں پہ. تو اس ذمہ داری کے بدلے میں اللہ نے بھائی کو جو حقوق دیے ہیں وہ دوست کو بولتا کیوں نہیں دیے. دوستی اگر رشتہ داری پر مقدم ہوتی تو سب سے زیادہ دوستی اور احسانات انصار کے تھے مہاجرین پر. جب مکہ سے میں صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ گئے تو کیسے مدینہ والوں نے اپنے سینے کھول دیے نا صحابہ کے لیے، کاروبار میں شریک کر لیا. آج کوئی کاروبار میں شریک کرتا ہے کسی کو؟ میں نہیں کر سکتا. تو آپ جو میں اتنی صحابت بیانات کر رہا ہوں، آپ میرے پاس آؤ مفتی صاحب، ہاں اس طرح شریک کروں گا، آدھے پیسے دے دو، اس طرح کے پیسے پورے میرے ہوں. ایک صاحب آئے بزنس کیا میرے ساتھ، انہوں نے کہ پیسے بھی آپ کے، یعنی اس کا حاصل یہ تھا کہ نام بھی میرا استعمال ہوگا، پیسہ بھی میرا استعمال ہوگا، رسک بھی میں لوں گا، محنت بھی میرے بندے کریں گے. میں نے کہا تو پیڑے کھائے گا یا بیٹھ گئے تھے؟ نکل. جب سب کچھ میں ہی کر رہا ہوں تو پھر میں ہی نہ پورا پروفٹ رکھوں. تو ہمارے ابا کہا کرتے تھے جب کوئی آئے نا کہ مجھے پیسے دے دو، میں بزنس کر رہا ہوں، آدھا پروفٹ آپ کا آدھا میرا، تو اس کو مشورہ دیا کرو پورے پیسے تو لگا لے، پورا پروفٹ تیرا. کیا زبردست پیکیج دیا کہ نہیں دیا؟ اصل میں وہ تجربہ کر رہا ہوتا ہے آپ کے پیسوں پہ، وہ تجربہ کر رہا ہوتا ہے آپ کے پیسوں پہ کہ ٹرائی کر کے دیکھو نفع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اگر اس کو یقین ہوتا نا کہ 100% نفع ہے تو آپ کے پیسوں پہ بزنس نہ کرتا، ادھار لے لیتا لیکن کرتا اپنے پیسوں. اس لیے ہمیشہ بزنس کا اصول یاد رکھو
جس نے کسی کو پیسے دے دیے نا بزنس کے لیے, میں بتا کے تھک گیا لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے, جس نے پیسے دے دیے نا کسی کو بزنس کے لیے, بھول جائے, پہلے دن سے بھول جائے, اب نہیں ملتے, چاہے وہ بزرگ ہو, داڑھی ہو, ٹوپی ہو, آدھے ٹخنوں تک شلوار ہو, وائٹ کاٹن کلف, حاجی, نمازی, عمرہ کرنے والا, آپ نے پیسے دے دیے, اب ناممکن. اگر وہ پیسے کما کے دے رہا ہے تو زیادہ بڑا فراڈی ہے. وہ اعتماد لینا چاہ رہا ہے, وہ اس لیے دے رہا ہے کہ یار ابھی 1 کروڑ روپے لیا, اس کو تھوڑا اعتماد بحال ہو تاکہ 2 کروڑ نکلواؤ, اس لیے وہ پہلے دن بھاگ گیا, شکر ادا کرو. نہیں, اگر وہ پیسے کما کے دے رہا ہے نا تو سمجھ لو کہ اب بہت بڑا دھچکا لگنے والا ہے قدرت کی طرف سے. آپ کو پیسے میں نے اس کو دیے, دھچکا قدرت کی طرف سے لگ رہا ہے. تو قدرت کی طرف سے اس لیے لگ رہا ہے کہ قدرت نے مفتی طارق مسعود کو یہ توفیق دی کہ آپ کو بار بار سمجھائے ایک بات, پھر بھی آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی, تو انتقام کون لے گا؟ اب قدرت انتقام لے گی آپ سے. اب وسیم بھائی کو پیسے دیے, وسیم بھائی تو دوسرے نمبر پہ ہے, اس لیے یہ بیان سے ہٹ کے ایک بات بیچ میں آ گئی. میں مذاق نہیں کر رہا ہوتا کبھی بھی نہیں. کوئی آدمی کسی کے پیسوں پہ جب پیسہ کماتا ہے نا, اس کو دیتے ہوئے جان نکل رہی ہوتی ہے کہ یار محنت میں کروں, اس کو کیوں دوں میں پیسے, اس لیے یہ کام کبھی بھی نہ کیا کرو. اور اس میں خواتین کو زیادہ بیوقوف بنایا جاتا ہے. جب ان کو وراثت ملتی ہے, بھائی کھا جاتے ہیں, شوہر کھا جاتا ہے, اور رشتے دار کھا جاتے ہیں. بہن کو جب وراثت ملے, ایک ہی حل ہے, کسی اچھی جگہ پراپرٹی لے کے ڈال دو یا گولڈ لے کے لاکر میں ڈال دو, اس کے علاوہ دوسرا کوئی حل بولو نہیں. بہن کی پراپرٹی بھائی کھائے گا, نہ کھائے نا میرا نام بدل دینا. آپ کرو, یا مفتی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں, کہ سارے چور ہیں ہماری سوسائٹی میں؟ اس کا جواب ہے جی. اس کا جواب کیا ہے؟ جی. اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. جو نہیں بھی چور ہوتا ہے نا, یہ کرنے کے بعد بن جاتا ہے. وہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چور نہیں ہیں, آپ کی نیت ہوتی ہے بہن سے 1 کروڑ روپے لیتا ہوں تو میں بزنس کروں گا, تو میں ایمانداری سے دوں گا, لیکن تھوڑے دنوں بعد خیال آتا ہے یار چھوڑو کیا مسئلہ ہے. پیسہ ایسی چیز ہے, خدا کی قسم, اس سے پتہ چلتا ہے انسان کے دل میں دنیا کی کتنی محبت ہے. ایسے ہی تھوڑی میں ذاتی مکانات کے خلاف بولتا ہوں, مذاق تھوڑی کر رہا ہوتا ہوں میں. دیواروں اینٹوں سے دل مت لگاؤ بھائی. اللہ نے بہت پیسہ دیا, ذاتی مکان بنا لو, نہیں دیا کوئی ضرورت نہیں ہے. قبر قبر قبر, جنازہ جنازہ جنازہ, تھوڑے دن کی زندگی. جب تک یہ کھوپڑی میں یہ والے سافٹ ویئر اچھی طرح انسٹال نہ ہو جائے نا, اس وقت تک پیسوں کے معاملے میں 1 نمبر نہیں ہو سکتا انسان. پیسوں کے معاملے میں 1 نمبر نہیں ہو سکتا, کیونکہ دنیا کی ہر چیز پیسے سے آتی ہے, لہذا اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا. اس پہ کمپرومائز وہی کرے گا جس کو پتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے, یہ دیواریں اینٹیں میرے کسی کام کی نہیں ہے. 2 ٹائم کی روٹی مل جائے, سر چھپانے کی جگہ مل جائے, بہت ہے میرے لیے. یہ جب تک تصور نہیں بیٹھے گا نا, تو اس وقت تک پیسوں کے معاملے میں 1 نمبر نہیں ہو سکتا آدمی. اچھا خیر, ہم کہاں چلے گئے, کیا بات چل رہی تھی؟ بات میں دوبارہ اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ کر رہا تھا میرے بھائی, شکر گزاری. کافر کیا کرتا ہے؟ کافر کے ہاں ریلیشن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کافر کے ہاں انسانی حقوق کی بات ہوگی, باپ کے حقوق کی بات نہیں ہوگی, بھائی کے حقوق کی بات بولتے کیوں نہیں ہوگی, چچا بھتیجے کے حقوق کی بات نہیں ہوگی. کافر کے ہاں عورت کے حقوق کی بات ہوگی, ماں کے حقوق کی بات نہیں ہوگی, بہن کے حقوق کی بات نہیں ہوگی, خالہ پھوپھی کے حقوق کی بات نہیں ہوگی. عورت کے حقوق پہ صبح شام تقریریں ہوں گی. تو بھائی جب کسی کے حقوق پہ بات نہیں, یعنی مبہم بات ہو گئی نا, یہ تو مبہم بات ہو گئی. حالانکہ سب عورتوں کے احسانات ایک جیسے ہیں ہے بھائی. کیا بہن ماں کا متبادل ہو سکتی ہے؟ بولو نہیں ہو سکتی. کیا خالہ پھوپھی سگی ماں کا متبادل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. کیا بھائی باپ کا الٹرنیٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیا پڑوسی بھائی کا الٹرنیٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ ناشکری ہے کہ آپ کے پر احسانات مختلف اور آپ نے سب کو ایک لاٹھی سے ہانک دیا. یہ ناشکری, یہ بہت بڑی ناشکری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے, اچھا کافر خدا کے حقوق کی تو بات ہی نہیں کرتا. آپ نے کبھی دیکھا کوئی تنظیم ہو جو خدا کے حقوق کے لیے بنی ہو, کہ بھائی اللہ کے بھی حقوق ہیں, اس کو کوئی پورا نہیں کر رہا دنیا میں؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ اس کا ایک جواب دیتے ہیں, بھائی اس میں تو بہت اختلافات ہیں, کوئی خدا کو مانتا ہے, کوئی نہیں مانتا, مذہب ہمارا ٹاپک نہیں ہے. تو اختلافات تو میرے بھائی اور بھی بہت سارے موضوعات میں ہیں. چائنیز کتا پکڑ کے جلدی آگ میں ڈال دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ظلم نہیں ہے, لیکن جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں اس کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں کہ نہیں اٹھاتی؟ کیوں اٹھاتی ہیں بھائی؟ یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ زندہ جانور کو جلتی آگ میں ڈال دینا یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. دلیل کی دنیا میں فیصلہ کیا جائے گا کہ کس کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے, کس کے احسانات ہیں اور کس کے احسانات کم ہیں, یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. تو اب اللہ تعالیٰ یا جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ انسان کی 2 قسمیں ہیں, ایک شکر گزار اور ایک ناشکرے. تو شکر گزار کا مطلب کیا ہے؟ جس کا احسان زیادہ اس کا شکر بھی زیادہ, جس کا احسان کم اس کا شکر اس کی نسبت کم.
احسان زیادہ شکر کم، احسان کم شکر زیادہ، یہ ظلم ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ ایک آدمی نے آپ کو 50 روپے ہدیہ دیا، آپ اس کے ہاتھ چوم رہے ہو۔ ایک آدمی نے 50 کروڑ دے دیا، آپ شکریہ تھینک یو بھی نہیں کہہ رہے، اس کو غصہ آئے گا نا 50 کروڑ والے کو۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اما شاکرن و اما کفورا، انسانوں میں دو قسمیں، نمبر 1 شکر گزار، نمبر 2 ناشکرے۔ شکر گزار کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے سب سے زیادہ احسانات ہم پر کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا اگر ہم شکر ادا نہ کریں تو فوری کوئی سزا ہمیں ملتی نہیں ہے، نہ ہماری روٹی بند ہوتی ہے، نہ ہماری تنخواہ میں کوئی کمی ہوتی ہے، نہ ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے، نہ کوئی صحت خراب ہوتی ہے ہماری، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے دنیا میں سب سے زیادہ ناشکری اگر کسی کی جاتی ہے تو کس کی؟ اللہ۔ دنیا میں سب سے زیادہ ظلم کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بھی بہت بڑا ظلم ہے نا، کیا اس نے اور جھک کسی اور کے سامنے رہے ہو، عبادت کسی اور کی کر رہے ہو۔ اس کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ جن کے حقوق پامال ہوتے ہیں نا، وہ پتہ ہے کون ہے؟ والدین۔ وہ کون ہے؟ والدین۔ سب سے زیادہ حقوق والدین کے پامال ہوتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں، پہلے بھی ہوتے تھے۔ تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ حقوق جس کے پامال ہوتے ہیں وہ رشتہ دار ہیں۔ چوتھے نمبر پہ سب سے زیادہ حقوق جن کے پامال ہوتے ہیں وہ بوڑھے ہیں۔ اور سب سے زیادہ حقوق جس شخصیت کے ادا کیے جاتے ہیں وہ آپ کا باس ہے، اس کا کوئی حق کبھی بھی ضائع بولو نہیں ہو۔ وہ جب گھر پہ آئے گا عزت بھی دیں گے، چائے بھی پلائیں گے، ڈانٹے گا تو آپ برداشت بھی کریں گے، اور غصہ کرے گا، فائل اٹھا کے پھینک دے گا آپ کی، تو آپ دوبارہ اٹھا کے رکھ لیں گے، سر آپ کو تکلیف ہوئی، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ سب سے زیادہ حقوق کس کے دیے جا رہے ہیں دنیا میں؟ بولو باس کے، حالانکہ اس کا آپ پر 5 روپے کا بھی احسان شاید نہ ہو، شاید اس لیے کہہ رہا ہوں بعض دفعہ ہوتا بھی ہے احسان، وہ بھائی آپ سے کام لے رہا ہے، آپ کو تنخواہ دے رہا ہے اس کی، جتنے محتاج آپ اس کے ہیں اتنا ہی وہ آپ کا محتاج ہے۔ تو میں آپ کی سوچ تبدیل کرنا چاہتا ہوں، میں کیا، اللہ اس کے رسول، اللہ رسول کہتے ہیں سپیریئر کس کو رکھو میرے بھائی؟ اللہ کو۔ اتنے احسانات، اتنے احسانات، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، ہمارے جسم کا ایک ایک عضو، ایک ایک عضو، اس کی اگر مارکیٹ میں قیمت لگوائی جائے نا، کروڑوں اربوں روپے بنے گی وہ قیمت۔ ایک آنکھ کو دیکھ لو، آنکھ کو خالی تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور تصور کر لیں اللہ نے آنکھ کی نعمت چھین لی، دنیا اندھیری۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے جس سے اللہ آنکھوں کی نعمت لے لے اور وہ صبر کرے تو جنت کے علاوہ کوئی بدلہ نابینا کا جنت میں جانا بہت آسان ہے، کیونکہ اللہ نے ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیا اس کو۔ کتنی بڑی نعمت ہے بھائی آنکھ کی، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے۔ کوئی آپ کو 1 کروڑ روپے لا کے دے اور بولے یہ 1 کروڑ روپے رکھ اور آنکھیں دونوں مجھے دے دے، آپ مان لو گے؟ آپ بولو گے تو 1 نہیں 10 کروڑ، اور یہ غریب آدمی کو تو 10 کروڑ دے دے، میں آنکھیں نہیں دوں گا تجھے، آنکھیں نہیں دوں گا میں تجھے۔ سننے کی نعمت، اور یہ جو انسٹرومنٹ لگے ہوئے ہیں نا یہ اتنے پیچیدہ ہیں کہ ان جیسی 100% کاپی اب تک کوئی سائنسدان کر نہیں سکے۔ اس کی 100% کاپی مارکیٹ میں آئی نہیں ہے۔ یہ ڈیجیٹل کیمرہ اسی آنکھ کی تو کاپی ہے، 100% کاپی نہیں ہے یہ۔ اور وہ آنکھ ہماری کھوپڑی میں اللہ نے لگا دی، اور اس کیمرے کو گھمانے کے لیے پہلے یوں 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 ٹائٹ کرو دیکھو میں تھوڑا سا یوں ہو جاؤں، یہ بیچارہ کھڑا ہوگا کیمرہ مین، اٹھے گا یوں کر کے گھمائے گا، پھر یوں اسکرو ٹائٹ کرے گا اس کا، پھر وہ ڈھیلا ہو گیا تو پھر ٹائٹ کرے گا۔ ہم کیسے آنکھوں کو گھما رہے ہیں کہ نہیں گھما رہے؟ ایسے پتلیاں گھوم رہی ہیں ہماری، اور ہمارے 2 کیمرے لگے ہوئے ہیں، ایک نہیں ہے، یہ 2 کیمرے ایسے ایڈجسٹ کیے گئے ہیں کہ ان کی پتلیوں کے بیچ کا فاصلہ اتنا بہترین ہے وہ زندگی بھر کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ اور جب ایک کیمرہ موو کرتا ہے دوسرا اس کے ساتھ ساتھ، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ادھر دیکھ رہے ہیں تو یہ والی آنکھ سے ادھر دیکھنا بھول گئے، یہ والی سے ادھر دیکھ رہے ہیں آپ، ایسا نہیں ہوتا، ساتھ ساتھ۔ اور یہ 2 کیمرے ایسے ایڈجسٹ کیے گئے ہیں کہ ان کا ذرا سا تھوڑا سا فاصلے میں گڑبڑ ہو جائے نا تو ایک کے 2 نظر آنا شروع ہو جائے، پھر آپ کو 2 شادیوں کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی بیوی آپ کو 2 نظر آئے گی، اور ایڈجسٹمنٹ تھوڑی اور چینج کروا لو تو ایک آپ کو 4 نظر آئیں گی، اور اگر آپ کی 4 شادیاں تو آپ کو 16 نظر آئیں گی، سبحان اللہ۔ لیکن وہ فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ سب ایک ہی شکل کی ہوں گی، یا آپ خوش ہو گئے تھے کہ چلو یار ویسے تو شادی ہو نہیں رہی، آنکھوں کی سیٹنگ چینج کر لیں، لیکن اس میں فائدہ ہی نہیں ہوگا، وہ دونوں شکل، تبھی تو چائنا میں لوگ دوسری شادی نہیں کرتے، دوسری کی شکل بھی بالکل پہلی جیسی ہوتی، چائنا میں سب ایک جیسے ہوتے ہیں، بالکل سیم پہلی جیسی ہوتی ہے، فائدہ نہیں ہے شادی کرنے کا۔ کیسی بڑی نعمت ہے میرے بھائی اللہ کی، صرف ایک آنکھ ہی پہ غور کرتا رہے، غور کرتا رہے، زندگی ختم ہو جائے گی
اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. کان کی نعمت دیکھ لو. اچھا کتنی بڑی گڑبڑ کی کافر نے, کتنا بڑا ناشکرا. مجھے ایک بات بتاؤ, ناشکری کے بھی نا درجات ہوتے ہیں, اسٹیپ ہوتے ہیں.